حضرت آپ سے ایک سوال تھا میرا. رمضان میں روزے رکھتے ہیں کاریگر بھی اور ہم بھی, تو ان سے کس طرح ہم کام لیں؟ اور سست پڑ جاتے ہیں کاریگر, تو ہمیں کام کا لوڈ بھی بہت زیادہ ہے, تو ان سے کیا رعایت کی جائے, کتنا آرام دیں, کتنا کام کرائیں, تو یہ ہمیں واضح کر دیں. روزے سے تو ان کو روک نہیں سکتے, رمضان کے وہ تو فرض ہے نا. اب رہا کہ کام, تو کام واقعی یہ کہ اس کے ساتھ آپ کو احسان کرنا چاہیے, اور اس کے بھی فضائل ہیں. غلام کے پہلے تو غلام ہوتے تھے نا, کہ غلام پر جو اب روزوں میں تخفیف کرے اس کے فضائل تو ہیں, یہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں. اور جو اس مہینے میں اپنے غلام سے تخفیف کرے, یعنی کام میں کمی کرے, کم لے, تو اللہ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد کر دے گا. اس کو کام میں کمی لے, اس کی مشقت اس سے کم لے. تو بہرحال اگر نوکر بھی ہے ماتحت ہے اور وہ کام کرتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, تو ایک اخلاقی طور پر بھی انسان جو ہے مسلمان, اس کا تھوڑا دل نرم پڑتا ہے کہ بیچارے نے روزہ رکھا ہے, کب تک گھسیٹوں گا اس کو. تو یوں اس کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ رعایت نہیں کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا, پورا کام لے گا تو گناہگار ہو جائے گا, یہ مجھے معلومات نہیں ہے اس کی. لیکن یہ کہ ایک نظام چل رہا ہے, ملازمین بھی روزے رکھ رہے ہیں, رکھنے والے مزدور بھی رکھ رہے ہیں. حدیث پاک کا حصہ ہے جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے, یعنی کام کم لے, اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا. مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں, اسلامی بادشاہ رمضان میں ہر محکمے میں چھٹی کرتے تھے. اب بھی تمام مدارس اسلامیہ رمضان میں بند رہتے ہیں تاکہ مدرسین کو فرصت اور طلباء کو فراغت ملے. بعض عمرا اس مہینے میں نوکروں سے کام یا تو لیتے نہیں یا بہت کم لیتے ہیں, مگر ان کی تنخواہ اور کھانا وغیرہ برابر دیتے رہتے ہیں. ان سب کی اصل یہ حدیث شریف ہے, تم اپنے ماتحتوں نوکروں پر مہربانی کرو, اللہ تم پر مہربانی کرے گا. اچھا, یہ غلام اور آقا کا معاملہ ہے, سیٹھ اور نوکر کا اس پر پورا ہم قیاس نہیں کر سکتے جب تک علماء نہ فرمائیں اور کتابوں میں لکھا ہو. کئی ایسی حدیثیں ہیں جس میں جب غلام کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر علماء اس کی تشریح نوکر کے ساتھ بھی کرتے ہیں. جیسے اپنے نوکر کو, اپنے غلام کو اسی میں سے کھلایا جس میں سے کھاتا ہے, اس میں سے پلایا جس میں سے پلاتا ہے. تو وہاں علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ غلام کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو اس کے پاس اجیر کام کرنے والا نوکر ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. سمجھ میں تو یہی میرے بھی آ رہا تھا کہ غلام اور نوکر کے معاملے میں غلام پر حقوق زیادہ ہیں, سیٹھ زیادہ اس پہ قابض ہے, اس کی تو بالکل سمجھو ایک طرح سے اس کی جان کا مالک ہو گیا ہے. نوکر تو کچھ وقت کے لیے اجیر ہوتا ہے, نوکر پر وہ حقوق نہیں ہے سیٹھ کے. تو اگر اس کو تخفیف کرے گا تو یہ تو گویا زیادہ قربانی دے رہا ہے سیٹھ بظاہر. ہاں, تو یہ مطلب اس طرح تو اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اس کو بھی مغفرت اور جہنم سے آزادی ملے گی, جو اپنے نوکر سے روزے کی وجہ سے رمضان شریف میں کام کم لے گا, اس کو آسانی دے گا, تخفیف کرے گا, اس کے جو بھی اس کو کام سوپت میں کمی کرے گا, روزہ پورا کر لے. اور بالکل یہ نہیں کہ وہ بیچارہ ٹوٹ پھوٹ نہ جائے. بعض روزہ پورا کر بھی لیتے ہیں تو پھر ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں, بالکل کسی کام کے نہیں رہتے, شام کو بیچارے نڈھال پڑ جاتے ہیں. ایسا بھی نہ کیا جائے. اس میں بھی کہ کیٹیگری کے طور پر ہمیں غور تو کرنا چاہیے کہ جیسے کچھ آفیسز ایسی ہیں جن میں بہت ایزی ہے, ایسی ہے, اور مطلب کوئی مشقت ایسی خاص آپ کہہ سکتے کہ نہیں ہے, لیکن بعض جگہ ایسی ہیں گودام کے کام ہے, لوڈنگ ان لوڈنگ کے کام ہے, اور اس طرح کی کافی مزدوری کے کام ہوتے ہیں. تو ان دونوں صورتوں میں بھی سیٹ کو پھر زیادہ غور کرنا چاہیے کہ جن سے بہت زیادہ مزدوری کا کام لیا جا رہا ہے, بھٹی ہے, پکانے کی چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ, کچن میں اس کی جاب ہے, اب چاپ بالکل چولہے جل رہے ہیں, یہ ہے, بھٹی جل رہی ہے, تو ایسے میں پھر زیادہ اس کے ساتھ رعایت کرے گا تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو زیادہ ثواب ملے گا. تو ذرا جتنا رعایت کرے گا, ہمدردی کرے گا, اچھی اچھی نیت ہوں گی, اللہ کرے گا ثواب تو بڑھے گا نا اس کا. اور آفس ہے, ایئر کنڈیشن پہ بیٹھا ہوا ہے, تو اس میں اصل پھر وہ بندے کی جسمانی کیفیت بھی ہوتی ہے بعض اوقات. اب وہ جو مزدور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عادی. اب جو مطلب ہے کہ بیگاری کرتے ہیں, تیرے میرے کو کوئی ₹1,00,000 بھی دیہڑی دے نا, ایک تگاڑی اٹھا کے ہم سیڑھی نہیں چڑھ سکتے, ہانپ جائیں گے, کانپ جائیں گے, شاید گر پڑیں گے. مزدور تو بھگم بھگ کر ہی رہا ہوتا ہے نا,
تو اس کو اس کی اپنی رعایت ہے. ہم جیسے کمزوروں کے لیے اپنی رعایت ہے. ہم لوگ آفس میں بیٹھے بیٹھے تھک جائیں تو چین بول جائیں کہ اب بیٹھا نہیں جاتا, ابھی تھوڑا لیٹنا ہے. سیٹ کو چاہیے رعایت دیتے کہا بیٹا لیٹ جائے. اچھا لگے ہاتھ تو چونکہ اب یہ مدنی چینل پر ہیں تو ایک وقف کا ادارہ ہوتا ہے, ایک پرائیویٹ ادارہ ہوتا ہے, تو اس میں بھی اس طرح غور کیا جائے گا کہ اجیر کے حوالے سے کہ اگر وقف کا ادارہ بھی تو وہاں بھی اس طرح کی کچھ رعایتی پیکیجز تو وہ کون کر سکتا ہے, کیونکہ کئی ایسے ادارے ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں جو وقف کے ساتھ, اور این جی اوز وغیرہ ہوتی ہیں, یہ ہیں مساجد کے معاملات ہوتے ہیں, یہ ہیں ادارے ہوتے ہیں, مدارس ہوتے ہیں, ان میں تو ان میں بھی اس طرح کی کوئی چیزیں کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے, تو کون کر سکتا ہے؟ پرائیویٹ ادارے ہیں اس میں تو ظاہر ہے کہ جو مالکان ہیں وہی اس کے اختیار رکھتے ہیں, اور جو وقف کے ادارے ہیں اس میں عرف کے حساب سے ہی یہ ترکیب ہوتی ہے, اور ہر تقریباً ادارے کے اندر ایسا عرف و عادت عادت ہوتا ہے. ماشاء اللہ.